اسم کی عمومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے تو دو قسمیں ہو گئیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. لیکن اب اس میں معرفہ کی آگے پھر 7 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم جو اس میں معرفہ کی ہے یعنی ڈیفینٹ یا اسپیسیفک اسم کی ہے وہ ہے اس میں علم. اس میں علم جو ہے یہ کہتے ہیں پراپر ناؤن کو، یعنی کسی مخصوص شخص یا اسپیسیفک شخص، جگہ یا چیز کا ذاتی یا مخصوص نام. جیسے یوسف جو ہے ایک اسپیسیفک شخص کا نام ہو سکتا ہے، لاہور ایک اسپیسیفک سٹی کا نام ہے، مخصوص نام ہے. ہر شہر کو ہم لاہور نہیں کہتے. جو پہچان ہو کسی شخص کی، جگہ کی یا چیز کی، اس پہچان والے نام کو ہم کہتے ہیں اس میں علم. جیسے یوسف جب بولا جائے گا تو پہچان لیں گے کہ کون شخص مراد ہے. لاہور جب بولا جائے گا تو پہچان لیں گے کہ کون سا شہر مراد ہے. تو جب کسی شخص، جگہ یا چیز کا ایک اسپیسیفک ذاتی یا مخصوص نام ہو، اس لفظ کو جو اس کے لیے استعمال ہو اس کو کہتے ہیں پراپر ناؤن یا اس میں علم. اب دوسری جو قسم ہے اس میں معرفہ کی ہوا ہے اس میں ضمیر، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرسنل پروناؤن. یہ وہ اسم ہے جو نام کی جگہ بولا جائے. جیسے اگر ہم کہیں کہ یوسف جو ہے یہ ایک نیک آدمی ہے اور وہ بہت عبادت گزار ہے. اب جو وہ ہم نے لفظ استعمال کیا تو وہ لفظ استعمال کیا ہم نے یوسف کی جگہ. یوسف ایک نیک آدمی ہے، وہ بڑا عبادت گزار ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. تو جب ہم لفظ وہ بولتے ہیں تو وہ ہم کسی اسپیسیفک شخص مراد لے رہے ہوتے ہیں جو کہ یوسف ہے. اس کیس میں کہ یوسف بڑا نیک آدمی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو وہ جو ہے یہ اسپیسیفک شخص کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے ہم اس میں ضمیر جو وہ ہے اس کو بھی اس میں معرفہ ہی کہتے ہیں. اس لیے جب ہم کہیں کہ ہم جو ہیں وہ آج وقت پہ اپنے دفتر پہنچ گئے، تو ہم جو ہیں یہ اسپیسیفک لوگ ہیں. یہ جب ہم کہیں گے تو سننے والا جان جائے گا کہ کون سے لوگ مراد ہیں. تو اس میں ضمیر جب بولا جاتا ہے تو سننے والا یہ جان لیتا ہے کہ کون اس سے مراد ہے اسپیسیفکلی. تو چونکہ اس میں ضمیر ایک اسپیسیفک شخص کی نشاندہی کرتا ہے تو لہٰذا ہم اس میں ضمیر یا پرسنل پرونون کو بھی اس میں معرفہ کی قسم کہتے ہیں. کیونکہ اس میں معرفہ کیا ہے؟ جو کسی اسپیسیفک شخص کی طرف نشاندہی کرے. جیسے وہ یا ہم جب کہیں گے یا آپ کہیں گے یا تم کہیں گے تو کسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہوگا جس سے سننے والا سمجھ جائے گا یہ کس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ بھی اس میں معرفہ کی قسم ہوئی. اسی طریقے سے تیسری قسم ہے اس میں معرفہ کی اس میں اشارہ یا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. تو اس میں اشارہ وہ لفظ ہے یا وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے ہم کہیں کہ ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. تو جب ہم یہ ایک گھر ہے تو کسی گھر کی طرف اشارہ کریں گے یہ، تو وہ سمجھ جائے گا یہ کون سا گھر مراد ہے، کس کی طرف اشارہ ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو اس سے کس کتاب کی طرف اشارہ ہے وہ سننے والا سمجھ جائے گا. تو اسپیسیفائی ہو جائے گی وہ کتاب. تو جب ہم اس میں اشارہ کا لفظ بولتے ہیں تو چونکہ وہ بھی کسی شے کو اسپیسیفائی کر دیتی ہے، ہم پہچان لیتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ گھر یا وہ کتاب. تو چونکہ وہ اسپیسیفائی ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس میں اشارہ بھی اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس سے بھی ہم پہچان لیتے ہیں، ہمیں معرفت ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز اس سے مراد ہے، اسپیسیفکلی ڈیفینیٹلی کس کی طرف اشارہ ہے. اسی طریقے سے اگلی قسم ہے اس میں معرفہ کی ریلیٹو پروناؤن، جس کو کہتے ہیں اردو میں اس میں موصول. وہ اسم جو بواسطہ صلہ کسی چیز کو معین کرے. جیسے جب ہم کہیں کہ وہ شخص جو کل آیا تھا، تو جب وہ جو کہیں گے وہ شخص جو کل آیا تھا، تو وہ جو جب ہم کہیں گے تو سننے والا جان جائے گا کہ یہ کون سے شخص کی بات ہو رہی ہے. تو چونکہ وہ جو کہنے سے ہم اسپیسیفائی کر لیں گے، پہچان لیں گے کس کی طرف اشارہ ہے، تو لہٰذا اس میں موصول کو بھی
اس میں معرفہ کی ایک قسم کہا جاتا ہے. تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن. تو یہ تین طرح کے پروناؤن جو ہو گئے، یہ اس میں معرفہ کی قسم ہے. پرسنل پروناؤن جو نام کی جگہ استعمال ہوں، جیسے ہوا، نحنو، انتا، میں، آپ، وہ، ہم، اس سے اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کون سا شخص مراد ہے. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یا اس میں اشارہ، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی طرف اشارہ ہے. اور ریلیٹو پروناؤن جب ہم کہتے ہیں وہ جو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ تینوں جو پروناؤن ہیں، پرسنل پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور ریلیٹو پروناؤن، یہ تینوں پروناؤن جو ہیں یہ ان جو قسمیں ایسی ہیں جو کہ اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں. اسی طریقے سے اگلی اس میں معرفہ قسم ہے جو کہتے ہیں معرف باللام، کہ وہ اسم جس پر لام تعریف یعنی ال داخل ہو، جیسے الکتاب اور الدین، یہ مثال ہے. کتابن جب کہیں گے، یعنی کتابن کے با کے اوپر جب تنوین ہوگی، یعنی دو پیش الٹی اور سیدھی پیش ہوگی، ڈبل پیش تنوین ہوگی، تو کتابن تو ہوگا کوئی کتاب یا ایک کتاب، وہ ہوگا اس میں نکرہ. لیکن کتابن کی جب تنوین ختم کریں گے، آخر دو پیش کو ختم کر کے ایک پیش لگا دیں گے اور شروع میں ال لگا دیں گے، تو ال سے یہ معرفہ بن جائے گا. تو وہ معرفہ جو ال لگنے سے معرفہ بنتا ہے، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے. معرف باللام، یعنی یہ لام کے لگنے سے یہ معرفہ بنا ہے، یا الف لام کے لگنے سے یہ معرفہ بنا ہے. تو کتابن ہوا کوئی بھی کتاب یا ایک کتاب، اور الکتاب جب کہا تو پھر ہو گیا یہ خاص کتاب، کسی خاص کتاب کا ذکر ہے. تو دینن ہوگا کوئی بھی دین، اور الدین ہوگا کوئی خاص دین جس کی بات ہو رہی ہے، الدین. تو وہ معرفہ جو الف لام اگر نکرہ کے ساتھ لگائیں تو معرفہ بنے، اس کو کہتے ہیں معرف باللام، کہ لام کے لگانے سے یا ال لگانے سے یہ معرفہ بن گیا. تو جس اسم سے پہلے الف لام لگے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی اس میں معرفہ ہے، اور یہ ال لگنے سے یہ معرفہ بنا ہے. تو اگر ہم نے اس میں معرفہ کو پہچاننا ہو تو اس کی ایک نشانی ہوگی کہ اس سے پہلے الف لام لگا ہوگا. ہر وہ اسم جس سے پہلے الف لام لگا ہو وہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہوگی. اور نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی، جیسے کتابن، راجولن، دو پیش ہوں گی الٹی اور سیدھی. لیکن جب ہم اس نکرہ کو معرفہ بنائیں گے، اس سے پہلے ال لگائیں گے تو وہ دو پیش ختم ہو کے ایک ہو جائے گی. کتابن جو ہے وہ الکتابو بن جائے گی، الکتابو خاص کتاب. اور کتابن کوئی بھی ایک کتاب، یا کوئی کتاب یا ایک کتاب. تو یہ جو قسم ہوئی پانچویں قسم معرفہ کی، وہ ہوئی معرف باللام، یعنی وہ معرفہ جو نکرہ سے بنے اور نکرہ سے پہلے الف لام لگا دیا جائے، اور نکرہ کے آخر میں جو تنوین ہے الٹی اور سیدھی پیش وہ ختم کر کے صرف ایک حرکت آ جائے. چھٹی جو قسم ہے اس میں معرفہ کی وہ ہے معرف بالاضافت، یعنی وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. جیسے یہ اگر ہم دیکھیں مرکب رب العالمین، عالمین کا رب، تو رب العالمین میں العالمین جو ہے اس کے اوپر تو ال لگا ہوا ہے، تو یہ تو ہو گیا معرفہ کیونکہ اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے، یہ معرف باللام ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ جو رب لگا ہوا ہے یہ رب بھی معرفہ ہے. کیوں کہ اب یہ رب اسپیسیفائی ہو گیا، عالمین کا رب. کون سا رب؟ جو عالمین کا رب ہے. تو یہ معرفہ کے ساتھ لگا ہوا جو نکرہ ہے وہ نکرہ بھی معرفہ سمجھا جاتا ہے. جیسے العالمین معرفہ اس لیے ہے، اس معرفہ اس لیے ہے کہ اس کے لگا ہوا ہے ساتھ ال. لیکن اس العالمین کے ساتھ لگا ہوا جو رب ہے لفظ، یہ بھی معرفہ ہے. یہ اس لیے معرفہ ہے کہ یہ معرفہ کے ساتھ مضاف کے طور پہ یہ جڑا ہوا ہے ساتھ. تو جو معرفہ کے ساتھ لگا ہوا ہو ایک نکرہ مرکب اضافی میں، تو اس کو بھی ہم معرفہ ہی سمجھیں گے کیونکہ وہ اسپیسیفائی ہو جاتا ہے. ویسے ہم رب کہیں گے
ربن تو ہوگا ایک رب، لیکن جب رب العالمین کہیں گے تو اب ہم نے خاص کر دیا، عالمین کا رب، کون سا رب؟ عالمین کا رب، تو ہم نے اسپیسیفائی کر دیا. تو اس لیے چونکہ رب کا لفظ اسپیسیفائی ہو گیا ہے، لہذا رب بھی معرفہ ہی سمجھا جائے گا. العالمین تو معرفہ تھا ہی، وہ اس لیے معرفہ تھا کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. لیکن رب جو ہے یہ معرفہ اس لیے سمجھا گیا کہ یہ العالمین کے ساتھ مضاف ہے، اور یہ اسپیسیفائی ہو گیا کہ کون سا رب؟ عالمین کا رب. اس کو کہتے ہیں معرف بالاضافت. اس طریقے سے ساتویں جو قسم ہے معرفہ کی وہ ہے معرف بالندا، یعنی وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجولو. اگر ہم رجولن کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا آدمی، کوئی آدمی، یا کوئی ایک آدمی، یا ایک آدمی. لیکن جب یا رجولو کہیں گے اے آدمی، تو اس کا مطلب ہم کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے جس کو ہم بلا رہے ہوں گے. تو ہمارے ذہن میں ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کون سا شخص مراد ہے ہم سے. تو چونکہ وہ اسپیسیفائی ہے اس میں، کسی ڈیفینیٹ شخص کی طرف ہم آواز دے کے کہیں گے او آدمی یا اے آدمی، تو لہٰذا یہ ڈیفینیٹ ہو جائے گا. جب یہ یا نہیں لگا تھا، راجولن تھا، تو یہ کوئی بھی آدمی تھا، کوئی خاص آدمی نہیں تھا، نکرا تھا. راجولن تھا نکرا، لیکن راجولن کی تنوین ختم ہوئی، راجولو بن گیا، اور ساتھ یا جب لگا یا راجولو، تو اس کا مطلب یہ اسپیسیفائی ہو گیا ہم کسی خاص رجل یا خاص آدمی کی طرف اشارہ کر کے اس کو بلا رہے ہیں کہ اے آدمی. تو چونکہ وہ اسپیسیفائی ہے، ڈیفینیٹ ہے جس کو ہم بلا رہے ہیں، تو اس لیے یہ معرفہ بن گیا. تو یہ معرفہ بنا ندا کا لفظ لگنے سے، آواز والا لفظ لگنے سے، جس سے ہم نے اس کو ندا دی یا آواز لگائی یا رجلو، تو اس یا لگانے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا. تو اسم کی عمومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے دو بنیادی قسمیں ہیں. اس میں معرفہ جو ڈیفینیٹ یا اسپیسیفک شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اور نکرہ جو کہ انڈیفینیٹ یا غیر معین، غیر مخصوص شخص یا چیز کا ایک جنرل سا نام ہو. معرفہ کی پھر آگے 7 اقسام آئیں. یہ کسی شخص کا ذاتی نام جس سے وہ پہچان ہو، یا کسی چیز کا یا شہر کا یا جگہ کا ایسا نام جو اس کی پہچان بن گیا ہو، اس کو اس میں علم کہا گیا. اس کی جگہ جو بولا جانے والے لفظ ہے، جیسے ہوا، نحنو، انا، میں، آپ، تم، وہ، پرسنل پرونون، تو وہ بھی ہو گیا اس میں معرفہ. اس میں اشارہ بھی اس میں معرفہ قسم، اس میں موصول بھی اس میں معرفہ قسم. ال لگنے سے جو معرفہ بنتا ہے وہ بھی معرفہ. جو ال لگنے والے لفظ جو ہے معرفہ کے ساتھ اٹیچ ایک نکرہ ہے، وہ بھی معرفہ. اور جب کسی کے ساتھ حرف ندا لگ جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ 7 قسم کے اسم جو ہیں یہ اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں. تو بنیادی طور پہ عمومیت اور خصوصی اعتبار سے 2 قسمیں ہو گئی، معرفہ اور نکرہ، اور پھر آگے معرفہ کی فردر 7 قسمیں ہو گئیں. اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام، معرف بالاضافت، اور معرف بالندا. یہ آخری جو 3 ہیں، معرف 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 والی، یہ اصل میں نکرہ ہیں، لیکن ایک کے ساتھ ال لگنے سے وہ معرفہ بن گیا ہے، دوسری اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے، تیسری یا حرف ندا لگنے سے معرفہ بن گیا. یہ تینوں ہیں جو نکرہ سے معرفہ بنے ہیں. اور یہ نمبر 2، 3 اور 4 والے جو ہیں نا، یہ تینوں پرونون ہیں. ایک پرسنل پرونون ہے، ایک ڈیمونسٹریٹو پرونون ہے، اور ایک ریلیٹو پرونون ہے. تو یہ 3 کا سیٹ ہو گیا پرونونز کا، اور 3 کا سیٹ ہو گیا جو معرف بنے ہیں نکرہ سے. تو یہ 3 اور 3 6 ہو گئے، اور 7واں جو ہو گیا وہ پراپر نون ہو گیا، اس میں علم. جیسے اللہ جو یہ ہے، یہ بھی پراپر نون ہے کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، تو وہ پراپر نون ہے. یوسف ایک ذاتی نام ہے، یہ پراپر نون ہے. لاہور ایک ذاتی نام ہے، اور یہ بھی پراپر نام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.